السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، ملی مسائل پہ غور کرنے کے بہت سارے زاویے ہیں۔ ہمارے یہاں بر صغیر کے تناظر میں بطور عام اور ہندوستان کے تناظر میں بطور خاص جو دینی تعلیمی ادارے ہیں ان پہ کافی کچھ غور و فکر سے کام لیا گیا ہے، اور اگر پچھلے 50 سالوں کو نگاہوں میں رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کافی کچھ تبدیلیاں بھی رونما ہوئی ہیں۔ مدارس میں نصاب کو لے کر، طرز تعلیم کو لے کر، اسی طرح فارغین کے مستقبل کو لے کر مستقل بحث و مباحثہ کا ماحول رہا ہے، اور ان تمام کے بہرحال نتائج بھی رونما ہوئے ہیں۔ آج لگ بھگ ہر بڑے دینی ادارے مختلف یونیورسٹیوں سے ملحق ہیں، طلباء وہاں سے فارغ ہو کر کے یونیورسٹیوں کی تعلیم کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اس طرف آ کر ایک اور بھی کوشش ہوئی ہے، اور جس کی کافی پذیرائی بھی ہوئی، کہ مدارس کے فارغین یا حفاظ کرام کو IITs وغیرہ کی طرف لایا جائے، انہیں جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اس ایجوکیشن سے آراستہ کیا جائے۔ اور یہ سلسلہ روز افزوں آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لگاتار اس سلسلے میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 4% آبادی ہے پوری کمیونٹی کی، جو دینی اداروں میں آتی ہے کہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو، اس کی دنیا بنانے کے لیے پوری کمیونٹی پابند عہد ہے۔ جیسے سب محنت کر رہے ہیں، سب کے سوچنے کا زاویہ یہ ہے کہ بھائی یہ طلبہ جو مدارس میں زیر تعلیم ہیں، وہ یہاں سے نکلنے کے بعد کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو ان کا جو کل ہے، اس کل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ان کی مادی ضرورتیں کس طرح پوری ہوں گی، یہ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہوں گے، یہ کمانے کے لائق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس سلسلے میں تمام لوگ فکر مند ہیں۔ اور جن کے یہاں بھی ملی شعور زندہ ہوتا ہے، جو بھی چاہتے ہیں کہ وہ قوم و ملت کو کچھ نوازیں، ان کو لگتا ہے کہ نوازنے کا سب سے اچھا راستہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، کہ دینی تعلیمی اداروں میں تبدیلیاں رونما ہونی چاہیے۔ وہاں سے جو طلبہ ہمارے آ رہے ہیں، جو مدارس میں جا رہے ہیں، ان کے لیے ہم کل کو سیکیور کر دیں، آخر وہ سماج پہ بوجھ بن کر نہ رہیں۔ ظاہر مدارس سے فارغ ہو جائیں گے تو وہ لے دے کر کے امامت کے لائق رہیں گے، خطابت کے لائق رہیں گے، بچوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم دے سکیں گے، تو یہ تو سماج پہ ہی بار ہو جائیں گے، سماج پہ بوجھ ہو جائیں گے۔ تو ان کو بوجھ نہ بننے دیا جائے، یہ سماج کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں، ارننگ پوزیشن میں ہوں اور فائدہ پہنچا رہے ہوں۔ اس کے لیے ہر سطح پہ کوششیں جاری ہیں۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ آپ پیچھے جائیں، جب دینی اداروں پہ توجہ دیں گے آپ، اور تبدیلیوں کی جو باتیں ہوئیں، تو آپ کو یہ بڑی دلچسپ بات معلوم ہوگی کہ ان تبدیلیوں کے پیچھے جو آوازیں اٹھیں تبدیلیوں کی، ان کے پیچھے خود اہل مدارس نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اپنے مختلف میدانوں میں کامیاب تھے، اور جنوین طریقے سے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ بھائی یہ طبقہ کیوں پیچھے رہ جائے، یہ بھی دنیا کے معاملات میں آگے بڑھے اور اچھا کرے، یعنی یہ بھی دینے والا ہو، لینے والا بن کر کے نہ رہے۔ ایسا یہ ان کا زاویہ تھا، اس کے لیے کوششیں ہوئیں، اور آج بہت حد تک یہ جو نتائج ہیں وہ رونما ہونے لگے ہیں۔ بہت حد تک بہت ساری تبدیلیاں سامنے آ چکی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے جب اس صورتحال کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے کہ یہ جو تبدیلیاں رونما ہوئیں،
یہ سارے ہنگامے ہوئے اور ان ہنگاموں کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ صورتحال ملت کے لیے فائدہ مند تھی ہے یا اس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہوئے، نقصانات بھی ہوئے ہیں؟ فوائد ہوئے ہیں تو کس حد تک ہوئے ہیں، نقصانات ہوئے ہیں تو کس حد تک ہوئے ہیں، اور اس صورتحال کو کیا بدلنے کی ضرورت ہے یا اس پہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے یہ بڑا حساس موضوع ہے، تو جب آپ یہ باتیں کہیں گے تو بہت سارے لوگوں کے لیے آپ نامقبول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں بڑی کنزرویٹو اور تھوڑی سی دقیانوسیت لیے ہوئی نظر آئے گی، وہ تھوڑا سا دوسرے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن سچی باتیں جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ باتیں کہنی چاہیے۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ بھائی پوری ملت کو اس 4% کی دنیا اتنی عزیز کیوں ہے؟ پوری ملت کو، جس آدمی کو بھی ملت سے خیرخواہی کا جذبہ ہے، جو بھی چاہتا ہے کہ وہ ملت کی خدمت کرے، ملت کو کچھ دے، اس کو یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ جو 4% ہے، اس 4% کی دنیا بنانا بہت ضروری ہے؟ کہاں جائے گا، کیسے رہے گا، اپنے بال بچوں کی پرورش و پرداخت کیسے کرے گا، کہاں سے کمائے گا، کیسے ہوگا یہ معاملہ؟ اس پہ سب لوگوں کی توجہ ہے۔ اب بظاہر یہ بڑی اچھی بات بھی ہے، لیکن اس کا جو دوسرا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی وہ جو 96% ہے، اس کے دین کے بارے میں آپ کی کوئی نگاہ نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کبھی اس زاویے سے سوچئے کہ کیا اس 96% کو اس 4% کی ضرورت نہیں ہے؟ اتنی بڑی آبادی کو کیا اچھے علماء کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھے فقہا کی ضرورت نہیں ہے؟ ان اچھے دینی رہنماؤں کی ضرورت نہیں ہے جو سماج کی دینی ضرورتوں کو ٹھیک سے پوری کر سکیں؟ اور یہ میں بہت اوپن ایک کوشچن ڈالنا چاہ رہا ہوں تمام سمجھدار لوگوں کے درمیان کہ بھائی ان 4% کی دنیا بنانے میں ماشاءاللہ بہت سرگرم نظر آتے ہیں۔ 96% آبادی، اس کے دین کے لیے، اس کی آخرت کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ اور آپ جائزہ لے لیجئے مسلم سماج کا، شہروں میں چلے جائیے، دیہاتوں میں چلے جائیے، آپ ڈھونڈ لیجئے، علماء آپ کو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ملیں گے۔ معتبر علماء تو ملیں گے نہیں، ایسے علماء جن کے پاس جا کر کے آپ اپنے مسائل کا سمادھان نکال سکیں، آپ کے ذہن و دماغ میں جو سوالات پنپتے ہیں ان سوالات کا آپ کو جواب مل سکے، نت نئے جو مسائل سامنے آتے ہیں ان کے لیے حل ہمیں مل سکیں، سماج کی جو دینی تربیت ہو سکتی ہے، ہمارے بچوں کی، خواتین کی، حضرات کی جو تربیت ہو سکتی ہے، دینی تربیت، بنیادی دینی معلومات بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ بہت بڑی کمی کا احساس ہوتا ہے جب کبھی آپ سماج سے واقعتاً جڑتے ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لوگ دین کی بنیادی تعلیمات سے بھی آگاہ نہیں ہیں، ارکان ایمان، ارکان اسلام تک کسی واقف نہیں ہے۔ اور یہ لوگ بھی مدارس اسلامیہ کے فارغین، علماء، طلباء، ان کے لیے پریشان ہیں کہ ان کی دنیا کیسے بنے۔ مجھے جذبے پہ کوئی کلام نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ 96% کی جو آبادی ہے، اس آبادی کو کیا معتبر علماء نہیں چاہیے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ اس 4% آبادی کو بھی یہاں سے کھینچ تان کر کے کہیں اور لے جا کر کے کھپا دیجئے، آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی سمجھداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس 4% کو واقعتاً قابل بنائیے، بہت اچھی صلاحیت کے علماء نکلنے چاہیے جو واقعتاً دینی فریضہ انجام دے سکیں۔ آپ جب اداروں میں، دینی اداروں میں جاتے ہیں تو ان کی مادی ضرورتیں پوچھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے طلبہ نکلنے کے بعد وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اپنے روزی روٹی کا سامان کر لیں۔ میرے حساب سے سوچنے کا زاویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سماج اس قابل ہو، 96% سماج کی آبادی اس قابل ہو کہ وہ اس 4% آبادی کو اپنے سے بہتر معیار زندگی دے کر کے ان سے رہنمائی لے سکے۔ پوری دنیا
میں آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ جو لوگ دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان کا اختصاص یہی ہے، وہ دوسرے اختصاص کی طرف نہیں جاتے ہیں، اور نہیں ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ دوسرے اختصاص کی طرف پھیر دیے جائیں۔ جہاں ہماری حکومتیں ہیں وہاں بھی یہ رواج نہیں ہے، وہاں بھی یہ نظام نہیں ہے۔ جہاں ہماری حکومت بھی نہیں ہے، نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جہاں فتنے زیادہ ہیں، جہاں مسائل زیادہ ہیں، جہاں قدم قدم پہ دین و ایمان کے سودا ہونے کا خطرہ ہے، وہاں جو یہ 4% آپ کا سیفٹی والو ہے، آپ اس کو بھی وہاں سے ہٹا دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سمجھداری میری نگاہ میں تو نہیں ہے۔ آج تک جتنے ان لوگوں سے ملاقات ہوئی جو سماج کو بہتر رخ دینا چاہتے ہیں، ملی ذہن رکھتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ملت کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان تمام کی شروعات انہی دینی اداروں کے طلبہ سے ہوتی ہے۔ ملیں گے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ طلبہ جو ہے نا ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوں، یہ جب باہر نکلیں تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، یہ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ یہ میں ان کو یہ دینا چاہتا ہوں، مدارس میں یہ داخل کرنا چاہتا ہوں، میں یہ ڈال دینا چاہتا ہوں، اور ان کو اس طرح سے بہت مضبوط کر دینا چاہتا ہوں۔ کیوں چاہتے ہیں بھائی آپ؟ ان 4% کو چھوڑ کر کے کبھی آپ بقیہ 96% کے بارے میں نگاہ دوڑا کر کے دیکھیے۔ آپ کے ہاں ان امپلائمنٹ کتنا ہے، بے روزگار نوجوان ایسے ہی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، لفنگوں کی طرح ایسے ہی دوڑتے پھرتے ہیں۔ آپ نے سماج میں جا کر کے کبھی ان کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ ان کو بھی مین اسٹریم سماج سے، سوسائٹی سے جوڑنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی کوئی سمت دینے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، مادی لحاظ سے ان کا خیال رکھنا تو زیادہ ضروری ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جتنے مسائل ہیں مدارس سے جڑے ہوئے یا دینی ادارے سے جڑے ہوئے طلبہ، اساتذہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ سماج کے بھی ہیں، لیکن آپ کے سماج کو اچھے معتبر علماء کی ضرورت ہے جو باضابطہ اس فیلڈ میں رہ کر کے کام کر سکیں۔ آپ جب ان کی دنیا بنانے ہی کی جب آپ کوشش کریں گے تو ان بیچاروں کے پاس بھی یہ وقت کہاں رہے گا کہ وہ آپ کی آخرت کے بارے میں سوچ سکیں۔ آپ کی دینی تربیت کر سکیں، آپ کے تزکیہ کا کوئی سامان ہو سکے۔ اس بارے میں ذرا سا سوچیے اور غور کر لیجئے۔ پچھلے کم سے کم 30 سالوں کے نتائج تو ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اس پہ غور کرنے کی بھرا ضرورت ہے، ملت کو کنسرن کرنے والا مسئلہ ہے۔ 30 سالوں میں جو اداروں سے کریم نکلتا ہے، اچھی صلاحیت کے جو مالک طلبہ نکلتے ہیں، وہ مختلف اداروں میں کھپ جاتے ہیں۔ اب مختلف سطحوں پہ جا کر کے دیکھیے کہ ان کے جو اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہو رہے ہیں، وہ ریٹرن میں سوسائٹی کو کیا دے رہے ہیں۔ دیکھیں، میں صرف سوال رکھ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ دینی اداروں سے نکل کر کے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ کسی قابل نہیں ہوتے ہیں، یا ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یا وہ سب لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، یہ بالکل میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں اس زاویے کا آدمی بھی نہیں ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس زاویے سے دیکھنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ میرے حساب سے سوچنے کا زاویہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ 4% جو ہمارا ہے یہ واقعتاً ایسا قابل ہو کر کے نکلے کہ وہ دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے، وہ واقعتاً عالم ہو۔ وہ جب اداروں سے نکلے تو ہمارا اعتماد ہو کہ یہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ یہ فریضہ انجام دے سکے۔ آپ اگر غور کیجئے تو دن بدن یہ جو سطح ہے دینی اداروں کی وہ گرتی چلی جاتی ہے، اور پہلے تو توقعات بھی وابستہ ہوتی تھیں، اب یہ امیدیں بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ نئے فارغین سے یہ توقع بھی لوگ نہیں کر رہے ہیں کہ اچھے مفتی نکلیں گے، اچھے عالم نکلیں گے، مفسر قرآن ہوں گے، محدث ہوں گے، زبان و ادب کے اچھے ماہر ہوں گے، عربی زبان بولیں گے، لکھیں گے، پڑھیں گے، سماج میں آ کر کے دعوت کا کام کریں گے۔ یہ توقعات بھی اٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ ضرورت جو بہرحال ضرورت ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور اہم ترین بنیادی ضرورت ہے، اس سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر انکار کر رہے ہیں تو پھر کوئی جواب ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے اس سلسلے میں۔ تو یہ ضرورت تو پوری ہونی چاہیے۔ اس ضرورت کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اگر یہ ادارہ اس کو اسی طرح سے ہم نے صرف مادی نقطہ نظر سے دیکھا
یا انہی کی دنیا بنانے کی ہم لگاتار کوشش کرتے رہے تو بقیہ 96% لوگوں کے دین کو بنانے والا کہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور آپ یقین جانیے کہ اصلاحات کے پیچھے بنیادی طور پہ مادی نقطہ نظر ہے۔ سب کو یہی فکر ستاتی ہے کہ ان کی دنیا کا کیا ہوگا۔ اچھا، اس فکر میں مسئلہ نہیں ہے، یہ سوچنا بھی چاہیے بھائی، آپ کے علماء ہیں، فارغین ہیں، آپ ان کو معمولی تنخواہ دیتے ہیں۔ دیکھیے دوسری طرف دیکھ لیجئے، ایک طرف یہ چاہتے ہیں کہ دینی اداروں کے فارغین، یہ چاہتے ہیں کا مطلب ہم بھی شامل ہیں، ہم چاہتے ہیں، سماج چاہتا ہے کہ دینی اداروں کے فارغین یہ صرف دینی تعلیم سے آراستہ نہ ہوں بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اور دوسری طرف جو لوگ دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں ہم انہیں کسی قابل بھی نہیں سمجھتے، نہ انہیں اچھی تنخواہ دیتے ہیں، نہ ان کی عزت اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے ان کی عزت کرنی چاہیے۔ مسجدوں کے اماموں کو ہم اپنا غلام سمجھتے ہیں، کمزور ترین آدمی کو اٹھا کر کے امام بنا لیا، اس کو جو کہو وہ کرے گا، وہ بیچارہ نماز پڑھا دیتا ہے، امامت اصل میں کرتا بھی نہیں ہے۔ یہ زاویہ اگر آپ کا ہے اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج میں بے دینی نہیں ہو، آپ کے سماج میں اخلاقی بے راہ روی نہیں رہے، آپ کے سماج میں اس طرح سے صورتحال پیدا نہ ہو کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے، ارتداد کی کوئی لہر کبھی نہ اٹھے، تو یہ خام خیالی ہے ایک قسم کی۔ جہاں سے سماج مضبوط ہوتا ہے، دین و ایمان کے راستے مضبوط ہوتے ہیں، ان کو تو آپ کمزور کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ بہت اچھا بھی رہے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ اس نقطۂ نظر میں میرے حساب سے بہت بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میں بھی مانتا ہوں کہ ہمارے دینی اداروں سے وابستہ حضرات کی معاشی حالت اچھی ہونی چاہیے۔ یہ بڑی خراب بات ہے کہ آپ کا امام ہے وہ بیچارہ مطلب نان شبینہ کا محتاج ہے، اس کو اپنی ضرورتوں کے لیے آپ سے توقعات باندھنی پڑتی ہیں، تو وہ پھر آپ کے سامنے سچ نہیں بول پائے گا، حق نہیں بول پائے گا۔ تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہدیہ ودیہ دینا نہیں ہے، اس کا راستہ اس پہ رحم و کرم کرنے کا مزاج بھی نہیں ہے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ معیار بنائیے بہت اچھا کہ ہم اپنے مسجد کا امام، مدرسے کا مدرس، اس کو رکھیں گے جو واقعتاً لائق ہو، اور اس کو آج کے زمانوں کے مطابق تنخواہ دیں گے۔ کارپوریٹ دنیا دیتی ہے تنخواہ، اچھی تنخواہ دیتی ہے، اچھے امپلائی ملتے ہیں، آپ بھی اچھی تنخواہ دیں گے، اچھے امپلائی آپ کو ملیں گے، اچھے علماء ملیں گے جو پورے اعتماد کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دے سکیں گے، کام کر سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس 4% کو آپ ایمانداری سے پڑھنے دیں، اچھی لیاقت لے کر نکلنے دیں۔ جب ان کو یہ امید ہو جائے گی کہ یہ اس بنیادی دینی اہم تعلیم سے آراستہ ہو کر جب نکلیں گے، اچھی صلاحیت نکلیں گے لے کر کے، تو یہ ضائع نہیں جائیں گے، ان کی دنیاوی زندگی خراب نہیں ہو جائے گی، ان کی بنیادی ضرورتیں ایسا نہیں ہے کہ پوری نہیں ہوں گی، پوری ہو جائیں گی۔ تو آپ یقین جان لیجئے کہ انہی تعلیم سے آراستہ ہو کر کے بہت بالیاقت لوگ بھی سماج کو ملیں گے۔ ہمارے یہاں اس تعلیم پہ بھروسہ ہی ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، اس تعلیم کو لے کر کے جو اعتماد ہونا چاہیے اس نسل سے وہ اعتماد اٹھ رہا ہے، اور یہ کم خطرناک بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ ہماری یہ وہ ضرورت ہے جس سے ہم کبھی صرف نظر نہیں کر سکتے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جن ملکوں میں آپ کا اپنا نظام نہیں ہو، وہاں جو بھی ایک نظام چل رہا ہو اس کو کسی بھی طرح سے کمزور کرنے کی نادانی کرنا کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ میں پھر بتاؤں، میں اعلیٰ تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ جو زاویہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اس 4% کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 4% تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ تعلیم بہت مضبوط ہو، اور وہ پوری طرح سے آزاد ہو، پوری طرح سے اس کو چھوٹ دے دی جائے کہ بھائی آپ یہ والا پڑھیے ٹھیک سے، اور بہت اچھا لے کر کے نکلیے، پھر آئیے سماج کو آپ اپنا ریٹرن دیجئے۔ آپ جائزہ لے لیجئے جو اداروں کے فارغین ہمارے نکل رہے ہیں ان میں کتنے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ واقعتاً دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں۔ تو یہ جتنا ہنگامہ ہے، اس ہنگامے کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ جتنا پوزیٹیو اثر ہونا چاہیے وہ پوزیٹیو اثر ہوا ہے۔ مجھے مختلف مواقع سے اپنے لوگوں سے ملنے کے چانسز ملتے ہیں،
اور آپ یقین جان لیجئے مل کر کے یہ احساس بہت شدت سے ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں دینی رہنمائی کی انتہائی ضرورت ہے، تزکیہ و تعلیم کی انتہائی ضرورت ہے۔ یہ بنیادی ضرورت تو دینی اداروں سے پوری ہی نہیں ہو رہی ہے، پھر ہم یہ کیسے توقع کرتے ہیں یا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ سوچنا کہ یہی بیچارے جن کے اوپر یہ فریضہ ہے عائد ہوتا ہے، یہی اب سارے دوسرے فرائض بھی یہی ادا کریں۔ جتنے لوگ ہیں ان کو صرف علماء سے شکایت ہے، یہ رفاہی کام نہیں کرتے، ملی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، سیاسی سطح پہ یہ ایکٹیو نظر نہیں آتے ہیں، خول میں بند ہیں۔ اور یہ ہنگامہ اتنا کیا گیا کہ یہ بیچارے سب خول سے باہر نکل آئے۔ ہنگامہ اتنا شدید ہوا، اتنا لگاتار اور مستقل ہوا کہ اب دینی ادارے کے فارغین کو بھی دینی معاملات میں دینی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مسیحا خود ہی بیمار ہے، وہ بیچارہ کیا علاج کرے گا، یہ کیفیت ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس پورے زاویے کو پھر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ریورس میں جانا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ہمارے لیے یوزفل رہے ہیں نہیں رہے ہیں، اور اگر رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی کنٹینیو کیجئے، اور اگر نہیں رہے ہیں تو اگر ملت کی بے خواہی کے پیش نظر یہ فیصلے لیے گئے تھے تو ملت کی بے خواہی کے پیش نظر فیصلے لوٹائے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ غور کرنے کا یہ زاویہ میرا اپنا ایک زاویہ ہے، میں نے اس حیثیت سے چیزوں کو دیکھا ہے، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع پہ اب گفتگو ہونی چاہیے۔ آخر کیوں آپ کو ہماری دنیا بنانے کی اتنی فکر ہے ان 4% لوگوں کی؟ 4% آبادی آتی ہے اس دین کو پڑھنے کے لیے، اور ان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ذمہ داری ہے کہ جب ٹھیک سے پڑھ لیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کا جب فقہ ان کو حاصل ہو جائے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب حاصل کر لے تو واپس جا کر کے قوم کی رہنمائی کریں۔ آپ اس 4% کو بھی اس راستے پہ نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے وہاں سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں چلو بھائی شاید سماج اس قابل نہیں ہے کہ اس 4% کی بھی ذمہ داری، مادی ذمہ داری اٹھا سکے، تو پھر یہ آپ کو تو غور کرنا ہی پڑے گا کہ آپ کی دینی ضرورت، دینی رہنمائی کی ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ اس کے لیے تو بہرحال آپ کو محنت کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ اس 4% کو بھی وہاں سے نکال دے رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ نکال دینا یہ بڑی خدمت کا کام ہے، تب تو اور بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو یہی لگ رہا ہے کہ بڑا وہ ملی فریضہ انجام دے رہے ہیں، قوم کے لیے بھولے جا رہے ہیں، بیچارے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس 4% کو بہت معتبر عالم کی حیثیت سے باہر آنا چاہیے، دینی رہنما کی حیثیت سے باہر آنا چاہیے، اور اس قابل ہونا چاہیے کہ یہ فریضہ انجام دے سکیں۔ سماج کو اس قابل ہونا چاہیے کہ یہ اس 4% کی ذمہ داری ٹھیک سے سمجھ سکے، ادا کر سکے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ امامت کریں گے، خطابت کریں گے، تو ان کی ذمہ داری پوری کیسی ہوگی، معاشی ذمہ داری کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ آپ نے امامت کو، خطابت کو، دینی رہنمائی کو کوئی کام نہیں سمجھا ہے، اور اس سے بڑی خطرناک کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کبھی آپ مجھے بتائیں پورے سسٹم میں جب سے ہماری مملکتیں رہی ہیں، ہماری حکومتیں رہی ہیں، ہمارے ہاتھ میں نظام رہا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ طبقہ صرف اس کام کے لیے خالی نہیں رکھا گیا ہو؟ کبھی بتائیے مجھے پوری تاریخ میں۔ آج بھی جہاں جہاں ہماری حکومتیں ہیں، جو یہ لوگ ہیں، علماء کا جو طبقہ ہے، فقہا کا، محدثین کا جو طبقہ ہے، یہ کیا دینی رہنمائی کے لیے خالی چھوڑ کر کے رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا ہے؟ اور وہ جو سماج ہے، جو حکومت ہے، وہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ یہ کہیں کسی دنیا میں نہیں ہے کہ ایک طرف آپ دینی رہنمائی کا فریضہ بھی لینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ان کی دنیا بنانے کے نام پہ اس راستے سے ان کو الگ بھی کر دے رہے ہیں۔ بھائی یہ مستقل ایک بہت بڑی دنیا ہے، بہت محنت کی ضرورت پڑتی ہے، زمانہ لگانا پڑتا ہے، تب جا کر کے آدمی کسی قابل ہوتا ہے۔ 8 سال 10 سال آپ ٹھیک سے پڑھنے بھی نہیں دیتے ہیں، اس میں بھی ہنگامہ ہے کہ بڑا لمبا کورس ہے، اور اس میں بھی مختلف قسم کی چیزیں ڈال کر کے، مختلف طریقے سے ڈیویٹ کر کے، الگ کر کے، پھر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو نکل کر کے آئے گا
وہ بڑا اچھا دینی فریضہ انجام دے گا، ہماری رہنمائی کرے گا، ہمارے لیے محدث، فقیہ اور ادیب اور کیا کیا بن کر کے نکلے گا. یہ سب نہیں ہونے جا رہا ہے، خواب خیالی ہے، خام خیالی ہے یہ. پھر یہ نتیجہ آپ کو نہیں ملنے جا رہا ہے. جب آپ یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں تو کہاں سے نکلیں گے یہ نتائج، کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ پھر مجھے بتائیے کہ بھائی سماج میں الحمدللہ انجینئرز تو کوئی بھی بن سکتے ہیں، ڈاکٹرز کوئی بھی بن سکتے ہیں، اور بھی دوسرے ٹیکنیشینز کوئی بھی بن سکتے ہیں، لیکن کیا عالم بھی سب بن جائے گا؟ اس 4% کے علاوہ بھی عالم بننے کا کوئی دوسرا راستہ آپ نے ڈھونڈا ہے؟ وہ تو آپ نے نہیں ڈھونڈا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں یہ کام ہے ہی نہیں، یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں. اور آپ یقین جان لیجئے کہ اس کام اور اس ذمہ داری کے بغیر ملت کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کشتی غلط سمت میں جا رہی ہے. اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. میں جب بھی سوچتا ہوں مجھے یہ چیز پریشان کرتی ہے، سارے لوگوں کو اس 4% کی دنیا کیوں اتنی عزیز ہے بھائی؟ ہماری دنیا بنانے کے چکر میں کبھی آپ اپنی آخرت کے بارے میں بھی غور کیجئے، اپنے بچوں، اپنی نسلوں کی دینی تربیت کے بارے میں بھی سوچئے. تو مسئلہ اصل میں اس تصور کا ہے. ہم نے اپنے تصور میں دین کو کوئی بنیادی جگہ اہمیت دی ہی نہیں ہے. دینی ضرورتوں کو، رہنمائیوں کو ہم نے کوئی اس طرح کی اہمیت دی ہی نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب آپ اہمیت دیں گے ہی نہیں، وہ مقام ہی نہیں ہے دل میں، تو پھر اس سے وابستہ لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا زاویہ ہوگا؟ یہ بیچارے کسی کام کے نہیں ہیں، معاشرے پہ بوجھ ہیں، ان کو یہاں سے کسی طرح نکال کر کے کارخانوں میں لگا دو، ٹیکنیشین بنا دو، یہ یہ دستکاری سکھا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اس طرح سے یہ جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور معاشرہ بدعت و خرافات، اوہام، ارتداد اور مختلف قسم کی لہروں میں دن بدن چلا جاتا رہے. اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، چونکہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بھاری آپ کا وہاں پہ نقصان ہو رہا ہے. جب یہ شعور ہوگا ہی نہیں تو اس بارے میں آپ غور کریں گے کیسے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم علماء کا، وابستگان مدارس و جامعات، دینی جامعات کا قصور یہ ہے کہ جو تبدیلیاں ہمیں اپنے طور پہ، ہمارا شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں ابھی حالات کے مطابق کیا تبدیلیاں کرنی ہیں. اس حیثیت سے ہم غور نہیں کرتے. دنیا زبردستی چلاتی ہے کہ آپ کو یہ بدلنا چاہیے، یہ بدلنا چاہیے، یہ بدلنا چاہیے، آپ کو یہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھ کے کیا کیجیے گا. اور ہم ان کی بات، اتنا ہنگامہ ہوتا ہے کہ فائنلی ہم ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اس لیے کہنے کا جو مطلب ہے، ملت کے بے خواہوں، واقعتاً اگر آپ ملت کی بے خواہی چاہتے ہیں تو اس 4% کو، 4% لوگ ہیں بھائی، ان کو ٹھیک سے ایمانداری سے یہ والی پڑھائی کرنے دیجئے. اور اس پڑھائی کی آپ کے سماج کو بہت زیادہ ضرورت ہے. کوشش یہ کیجئے اداروں کو جب آپ تعاون بھی دیجئے تو ان کو یہ بتائیے کہ مولانا محتمیم صاحب اچھے مضبوط علماء پیدا کیجئے. کیا وجہ ہے کہ اتنا اچھا ادارہ بھی آپ چلاتے ہیں اور مضبوط عالم دین ہمیں نہیں مل رہا ہے، اچھی صلاحیتوں کے علماء نہیں آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے ادارے محدث، فقیہ پیدا نہیں کر رہے ہیں، اچھے داعی اللہ نہیں ملتے ہیں، وہ لوگ نہیں مل رہے ہیں جو ہمارا تزکیہ کر سکیں، ہماری رہنمائی کر سکیں، ہمیں بنیادی دینی ضرورتوں سے آراستہ کر سکیں. یہ کہہ کر کے تعاون دیجئے. اس کی ضرورت مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ وہاں سے لوگوں کو نکال کر کے ان کی دنیا بنانے، وہ دنیا بنانے والے کسی نہ کسی شکل میں اپنی دنیا بنا لیتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. آپ کو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ خود بخود ذہن جاتے ہیں، ان نفس لامارۃ بالسوء. دنیا کی طرف تو ذہن ایسے بھی جاتا ہے یار، ہر آدمی پیسے کی طرف بھاگتا ہے، ہر آدمی بھاگتا ہے. تلہکم اموالکم واولادکم، وہ ہر جگہ ہے، خود بخود بائی نیچر اس طرف آدمی جا رہا ہے، تیزی سے بڑھتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس راہ پہ چل کر کے باضابطہ سیکھ کر کے اس دین کو حاصل کر کے اس کے بعد سماج میں جا کر کے اس دین کا فروغ چاہتے ہیں، آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، آپ کو اچھا مسلمان بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے جو مسائل سامنے آئیں گے ان مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں.
آپ ان کو بھی وہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر رونا روتے ہیں ہم. آپ جب بیٹھیے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان تو ان کے درمیان یہ باتیں بھی ہوتی ہیں. اب علماء میں وہ جان نہیں, وہ صلاحیتیں لے کر نہیں نکل رہے ہیں. مسائل پوچھیے تو بتا نہیں پاتے ہیں. بھائی آپ نے اس قابل رہنے ہی نہیں دینا چاہا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی اس کے پاس جو ہے نا وہ جنرل نالج ہو, وہ مطلب مختلف قسم کے کلرکیل جو ایگزامز ہوتے ہیں وہ فائٹ کرے. تو بھائی یا تو بیچارہ وہ کرے گا یا پھر اچھا مولانا بن کر کے نکلے گا, حافظ, بہترین حافظ, قاری, تفسیروں کو سمجھنے والا, عالم دین, احادیث وغیرہ سے وہ آراستہ ہوگا, اس کی اچھی صلاحیت ہوگی. یا تو یہ لے کر کے نکلے گا یا وہ لے کر کے نکلے گا. آپ تمام کی توجہ اس طرف ہے تو ادھر کہاں اچھا عالم ڈھونڈ رہے ہیں؟ ببول جو ہے نا ڈال کر کے بو کر کے اور پھر پھول کی تلاش کر رہے ہیں تو یہ کہاں ہونے والا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس پورے زاویے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ سوچنے کا ایک زاویہ ہے. میرا جو اپنا آبزرویشن ہے, میرا جو مشاہدہ ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں, اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس 4% کو واقعتاً اس دینی تعلیم کی بے انتہا ضرورت ہے. ہمارے سماج کی انتہائی ضرورت ہے کہ یہ 4% بہت مضبوط دینی علم لے کر کے باہر آوے. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ آج کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہو, یہ مطلب بالکل بھی نہیں. عالم اس کو کہتے بھی نہیں ہے جو اپنے زمانے کے حالات سے نا واقف ہو. اور یہ علماء خود طے کر سکتے ہیں کہ ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, کیا کیا چیزیں ہیں جنہیں ان کو اپنے یہاں رکھنا چاہیے, کن چیزوں کو نکال لینا چاہیے, وہ خود طے کر سکتے ہیں. اور سمجھدار جن کی نگاہیں کھلی ہوئی ہیں وہ یہ سب کرتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. لیکن موٹیو کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں سے نکلنے کے بعد ہمارے جو طلبہ ہیں وہ معاشی طور پہ, مادی طور پہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں گے, کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. بھائی یہ کام ہمیشہ سماج کا یہ کام ہے اور سماج کو مل کر کے ہی کرنا پڑے گا. ہر جگہ جب حکومتیں کرتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ٹیکس نہیں ملتا ہے حکومتوں کو؟ اور وہ ٹیکس والا مال نہیں جاتا ہے. جو تنخواہیں دی جاتی ہیں امپلائیز کو, کون سا پیسہ دیا جاتا ہے؟ حکومتیں جو ٹیکس لیتی ہیں وہی اپنے امپلائی کو دیتی ہیں. تو جو بھی گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے وہ سماج کا پیسہ ہی کھاتا ہے. بظاہر چاہے وہ جتنا اپنے آپ کو تسمار خان سمجھ رہا ہو, ایک ایک فرد کا پیسہ ہوتا ہے جو اس کے پاس پہنچتا ہے. تو اگر حکومتیں دیتی ہیں تو بڑا لگتا ہے کہ بھائی یہ مطلب ہارڈ ارننگ ہے نا, بڑی محنتوں سے یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں. اور اگر سماج ڈائریکٹ وہ اس زاویے سے نہ دے کر کے ڈائریکٹ اگر علماء کو دیتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں. یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں, ملی ہوئی ہیں. آپ جب کسی بھی, آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ سرکاری اسکول کا جو ٹیچر ہے اس کو آپ پیسہ نہیں دیتے ہیں تو آپ کی بھول ہے. وہ پیسہ بھی آپ ہی دیتے ہیں, سرکار باپ کے یہاں سے لا کر کے دیتی ہے. وہ پیسہ ہمارا ہی پیسہ ہے جو اس کے پاس جاتا ہے. ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جو سسٹم ہے اس حساب سے. تو اس لیے یہ سماج پہ آ کر کے بوجھ بنیں گے اور یہ مطلب علماء کو ہم یہاں سے کسی بھی طرح اپنے پیر پہ کھڑا کر دیں دینی اعتبار سے, چاہے یہ جتنے کمزور رہ جائیں, رہنمائی نہ دے سکیں. تو یہ زاویہ بہرحال بہت خطرناک ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ اس زاویے سے اب چیزوں کو بہت سمجھداری سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے, کوئی بھی بات آتی ہے, تو اس کا پہلا ٹارگٹ یہی بیچارے 4% کے لوگ ہیں. سب مدرسہ سے فارغ ہیں تو آپ LLB کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ جرنلزم میں نہیں جا سکتے ہیں؟ آپ مطلب کیوں سائنس کے فیلڈ میں جا کر کے بڑا نام پیدا نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کیوں سول سروسز میں نہیں جا سکتے ہیں؟ بھائی یہ 4% بھی سب ادھر ہی چلے جائے گا تو 96% کیا کرے گا یار؟ اس 96% کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے. ہم اگر دینی رہنمائی میں کمزور ہیں تب تانا دو نا, ہماری یہاں پہ اصلاح کرو, یہاں پہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. ہم اپنا کام نہیں کر پاتے ہیں تو دیکھنا چاہیے تمہیں, اب بتانا چاہیے کہ بھائی مولانا آپ یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں. جو ہمارے کرنے کا کام تھا, جو ذمہ داری ہم نے سر پہ لی ہے, اس معاملے میں کوتا ہے تو یہاں کہو. یہاں سے ہٹا کر کے کہیں اور لے جا کر کے رکھ دینا چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم بڑی بے خواہی کر رہے ہیں. بھیا نہ تم اپنے بے خواہ ہو, نہ سماج کے ہو, نہ ہمارے ہو. اور یہ خطرناک قسم کی نادانی ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ دوسرے زاویے سے اگر دیکھیں تو یہ اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرنے کا بھی راستہ ہے.
یہ جتنے پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں کہیں نہ کہیں وہ خود کو بیوقوف بنانے کی غلطی کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اور تو کچھ کیا نہیں, ریٹائرمنٹ بھی ہو گیا, یار سماج کی خدمت کرنی چاہیے, دین ملت قوم کے لیے تو کچھ کیا نہیں, تو چلو مولانا لوگوں کی دنیا بناتے ہیں. بھائی ہماری دنیا نہیں بنائیے, آپ اپنی آخرت کی فکر کیجئے, آنے والی نسلوں کی تربیت کی فکر کیجئے. جس دن یہ زاویہ آپ کا روشن ہو جائے گا اس دن آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ 4% آپ کی بنیادی ضرورت ہے, اس کو آپ نہیں چھیڑیں گے. چاہیں گے کہ یہ بہت اچھی بنیادی زبردست بہترین صلاحیت لے کر کے باہر نکلے اور آپ کے سماج کو صحیح رخ دے. ابھی تک آپ کا نقطہ نظر انتہائی درجے میں مادی ہے, انتہائی درجے میں خطرناک ہے, اور یہ آپ کے لیے, آپ کی نسلوں کے لیے, آنے والے وقتوں کے لیے, سب کے لیے نقصان دہ ہے. اس پورے زاویے کو چینج کیجئے. آپ ضرور مدارس سے, اہل مدارس سے مطالبہ کیجئے کہ باصلاحیت لوگ نکلیں, زبردست صلاحیت لے کر کے نکلیں, وہ ہر سطح پہ ہماری رہنمائی کر سکیں. ہمیں یہ کبھی ویکیوم فیل نہیں ہو کہ یار یہ مدارس سے نکلنے کے باوجود ان کو دین کی کوئی معلومات نہیں ہے, اور آپ مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے, کوئی جھجک نہیں ہے کہ وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے جب دینی اداروں سے فارغ ہونے والے لوگ بھی دینی رہنمائیوں کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں, محتاج ہیں. تو یہ کوئی بہرحال اچھی صورتحال نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر توفیق دے. اور ملت کے سامنے یہ ایک اوپن کوشچن ہے, بھائی اس سلسلے میں غور ہونا چاہیے. لگاتار سب لوگ آ کر کے بیچارے یہی بے خواہی کرنا چاہتے ہیں, بے خواہی کا یہ زاویہ بدل دیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں درست سمجھ دے, صحیح سمت میں چلنے کی توفیق دے, وہ راستہ دکھائے جو راستہ دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہے, جس راستے کی اس ملت کو ضرورت ہے. میرا اپنا شعور یہ ہے کہ اس 4% کو چھیڑے بغیر اس قابل بنایا جانا چاہیے مضبوطی سے کہ یہ ہر اعتبار سے دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے. وباللہ التوفیق, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.